السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کے لیے اس کائنات میں سب سے مہنگی ترین، اہم ترین چیز وہ ہدایت ہے جو آسمان سے اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کے لیے اتاری ہے. دنیا میں اگر کوئی آپ کو سمجھانے والا ہے، روک ٹوک کرنے والا ہے، تو اسے اپنا خیر خواہ جانیے. یہ سب لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے. یہ کردار انسان کی زندگی میں کبھی ماں ادا کر رہی ہوتی ہے، کبھی باپ ادا کر رہا ہوتا ہے، مگر جب یہ دونوں سائے سر سے اٹھتے ہیں تو زمانے کی تلخیاں اور اس کی دھوپ کا احساس بعد میں ہوتا ہے. ماں باپ سے بڑھ کے بھی مہربان، قدردان اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ الرحمن ہے. اس نے جب اپنی اس نعمت کو، وحی کو اتارا، آغاز سے لے کے اس کے اختتام تک، اور اقرا سے لے کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تک کا سفر، یہ دنیا کا سب سے مہنگا سفر تھا. محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرآن کو، اس وحی کو، اللہ الرحمن کی اس اتاری ہوئی ہدایت کو 23 سالہ دور میں ہر دن کی قربانی کے ساتھ لیا اور پھر قوم کو دیا. یہ جو کتاب میرے سامنے ہے، اس کتاب کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے، اسے لکھوانے کے لیے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ خون کے نذرانے دینے پڑے. آج ہمیں یہ تقریباً مفت میں ہے. آپ کسی بھی مسجد چلے جائیں، کسی عبادت گاہ میں چلے جائیں، کسی بھی لیب میں چلے جائیں، لائبریریوں کے اندر، گھروں کے اندر یہ آپ کو کتاب میسر ہوگی. آپ کی پاکٹ میں 500 روپے ہیں، یہ اچھی ایک بہترین شکل میں جلد کی ہوئی یہ کتاب آپ کو میسر ہوگی. مگر اس کی ایک ایک آیت کے لیے کتنی ماریں کھائی گئی، کتنی اوجڑیاں وجود پہ رکھوائی گئی، کتنے پتھر کھائے گئے، کتنے لوگ کوئلوں پہ جلے، کتنے لوگوں کو کھولتے ہوئے تیل میں، کڑاہوں میں ڈال کے ان کے جسم سے گوشت الگ کر دیا گیا، ہڈیاں الگ کر دی گئی.
کتنی خواتین بیوہ ہوئیں، کتنے اصحاب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں نے اپنے جسم کو چھلنی کروایا، زخمی کروایا، انگ انگ کٹوایا مسلح ہوئے لاشوں کے۔ حضرات، یہ وفادار لوگ جو ایک آیت کے لیے کھڑے ہوئے، اگر نہ ہوتے آج وہ آیت آپ کے پاس نہ ہوتی، کتاب اللہ کی یہ صورت، یہ شکل نہ ہوتی، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، اس کا صلہ یہ بنتا ہے کہ کم از کم ان کے بارے میں پاکیزہ سوچ، پاکیزہ جملے، دعائیہ کلمات اپنی ہر دعا میں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اتنا صلہ تو کم از کم ان کو دل دے دے، اللہ سے ایسا دل مانگے کہ جو ان لوگوں کی محنت کو، کاوش کو، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے پھول اور اپنے بیٹے، چھوٹے چھوٹے بچے، حضرات یہ بچہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، یہ ابھی بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں نے گود سے لے کر کے قرآن اور صاحب قرآن کی حفاظت میں جب پیش کیے، اور آپ کا جواب یہ تھا کہ ہم اسے کیا کریں گے، ہم اسے کیا کریں گے؟ کہا میرے محبوب آپ ہیں تو دین ہے، سب ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باپ ہوتا تو بھیجتی، بھائی ہوتے تو میں پیش کرتی، شوہر ہوتا تو میں وہ بھی دیتی، رب کو پیارا ہو چکا ہے، میرے پاس یہ بچہ ہے، اسے لے لیجئے۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا جب تیر آئے تو اسے سامنے کر دینا، کوئی وار آپ پہ چلنے لگے اسے تلوار کے آگے کر دینا، تیروں کے آگے، نیزے کے آگے کر دینا، یہ میری طرف سے قربانی ہوگی، اللہ الرحمن کی طرف سے اس کتاب کی نگرانی ہوگی۔ حضرات، اس طرح کے وفادار لوگوں کے بارے میں پوری دنیا اس وقت جو گرے ہوئے گھٹیا سوچ کے کلمے سن رہی ہے، زیب نہیں دیتا تھا، مگر اس کیفیت کو کیا کہوں، اللہ جب بندے سے خیر کا پہلو چھینتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے انصاف چھینتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، اور عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، آپ جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہاں رکھیں، جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہاں رکھیں، یہ عدل ہے۔ جس کی چیر ہے وہ اسی کو ملے، جس کا جو رتبہ ہے اسے وہ ویلیو، عزت ملے، باپ کو باپ، ماں کو ماں، چچے کو چچا، دادا جی کو دادا ابو، چھوٹوں کو چھوٹے اور بڑوں کو بڑے والا رتبہ دیا جانا، یہ عدل ہے۔ اور قرآن سے بڑھ کے اس دنیا میں عادل کتاب کوئی نہیں، اس نے رتبے بیان کیے، مقام ذکر کیے اور سرٹیفکیٹس دیے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو ڈگری دے دے، سرٹیفکیٹ دے دے، اور اسے چیلنج کیا جائے، اسے چیلنج کیا جائے، آپ کا ریکارڈ، آپ کا کھاتا، آپ کی وہ پرانی بکس، وہ رجسٹر، ان کو نکال کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس کی حاضریاں، یہ آدمی اس کی رجسٹریشن، یہ شخص اس کا رول نمبر، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا ٹائم پیریڈ کون سا ہے، پیپر دیے ہیں کہ نہیں دیے، امتحان میں بیٹھا ہے کہ نہیں، پاس ہوا ہے کہ نہیں، اور اس کو جو ڈگری الاٹ کی گئی ہے وہ ہماری اپنی ہے، کہیں 2 نمبر تو نہیں بنی۔ ان سارے مراحل کا ذکر اللہ کی کتاب کرتی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میرے نبی کے یار اور وفادار، محنتیں کرنے والے، کلمے پڑھ کے جب پڑھنا جرم تھا دکھانے والے، کوئلوں پہ لیٹ کے بولنے والے، سینوں پہ پتھر رکھوا کے بھی، گلے میں رسیاں ڈال کے بھی
گھسیٹا گیا، مگر اللہ اکبر کو نہ چھوڑنے والے، توحید و سنت سے جڑے ہوئے یہ لوگ، ہم نے ان کو محبوب کے ساتھ کلاسیں دی، ایک جگہ بٹھایا، صفہ اور مسجد نبوی کی یونیورسٹی میں چلتی پھرتی ہر پل ہر جگہ آن لائن کلاسز میں، پہلے دن سے لے کے محبوب کی وفات تلک ان لوگوں کی وفاداریوں کو، محبتوں کو، عزتوں کو رب نے پوری کتاب میں ذکر کیا ہے، اور پھر ان کو ڈگریاں ملی ہیں، ان کو پروٹوکول ملا ہے، عزت ملی ہے کہ انہوں نے سچ کر دکھایا، یہ سچے مسلمان، یہ پکے مسلمان، یہ حقیقی مومن، اور یہی کامیابیاں پانے والے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون۔ یہ اتنے بڑے بڑے لمبے اعزاز دیے قرآن نے، اور اگر قرآن سچ ہے اور سچی کتاب ہے تو اس پہ مومن کا یقین ہونا چاہیے، مومن کا یقین ہونا چاہیے۔ اور بھائیو، وہ تو اپنے وعدے نبھا گئے، وہ اپنا کام کر گئے، اللہ نے ان کو عزت دے دی۔ آپ کسی کی ثابت شدہ ڈگری کو چیلنج کر کے نہ مانیں اور یونیورسٹی کہہ رہی ہو کہ نہیں یہ صحیح ہے، تو پھر آپ کی اس گفتگو کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ میں چاروں طرف آوازیں سنتا ہوں، لوگوں کا اپنا طریقہ ہے ریئیکشن کا، میرا ایک اپنا انداز ہے کہ بدبخت بندہ ہے کہ جس خوش نصیب کو اللہ نے ان کی زندگیوں میں محبوب کی وحی والی زبان سے صداقتوں کی، شہادتوں کی، رفاقتوں کی، صلاحیتوں کی، اور ان کے ولی اللہ ہونے کی، میرے نبی کے یار اور اصحاب ہونے کی، عزت اور آبرو اور وقار کی، دنیا میں سفر حضر کے اندر اور قبر کے اندر، پھر آگے حشر نشر کے اندر، جنت کے اندر کے ساتھوں کی وارنٹیاں اور گارنٹیاں دی ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا بندہ نہیں مان رہا تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آنا۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم جہاں جج بننے جا رہے ہیں، اور جس بندے نے زندگی میں قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، لفظ اٹھانے نہیں آتے، شد مد زبر زیر کا علم نہیں ہے، وہ تفسیر نہیں جانتا، وہ شان نزول نہیں سمجھتا، اسے کوئی علم نہیں کہ وہ حالات کیا تھے جب یہ اترا، لوگوں کی باتیں سنی اور آگے بڑھانی اور گالیاں دینی شروع کر دی۔ اس کے لیے میری آج کی یہ گفتگو خاص دعوت ہے کہ دور دور سے لوگوں سے سنا، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آ گالیوں کے جواب میں ذرا چیک کر، آ دیکھ کتاب اللہ کہ یہ جملے جس کو پڑھ کے تجھے خطابت ملی اور لوگوں نے بلے بلے کی، مجھے امامت ملی، لوگوں نے پروٹوکول دیا، کسی کو ادب ملا، کسی کو مقام اور مرتبہ ملا، لوگوں نے کہا کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا چلتا ہے علامہ، اگرچہ وہ علم کی عین سے واقف نہ ہو، پھر بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہم لفظ علامہ لکھ دیتے ہیں، اور یہ علم کا زوال ہے۔ کاش کے اتنا جانتے۔ میں آج زیادہ نہیں، اپنی اس محدود ملاقات میں صرف دعوت دوں گا۔ قرآن مجید کے رب نے 30 گیٹ رکھے ہیں، 30 پارے ہیں۔ کتاب اللہ میں کسی بھی گیٹ سے آ، کسی دروازے سے داخل ہو، باوضو ہو کے آ، نہا کے آ، اور نیت کو صاف کر کے، دل کو صاف کر کے آ۔ کچھ نہیں، انسان تو ہے نا، اور پھر پڑھ کہ اس میں ہے کیا، انہوں نے سنبھالا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، یہ بولتا کیا ہے۔ نہ میری بات کی پرواہ کر، نہ کسی اور کی،
قرآن پہ تو اعتبار کر جو رب نے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جسے جبریل امین کو دیا، لوح محفوظ میں رکھا، قلب صادق و امین پہ اتارا، اور جس کے محافظوں کو زندگی بھر کام ہی یہ دے دیا، بچے کٹوا دیے مگر آیت کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے مگر کتاب اللہ کے معاملے میں انہوں نے اس کے لفظوں کو بٹنے نہیں دیا، پہرے دیے، حفاظتیں کی۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کتاب سے، میں نے تقریباً اس سال جو میرا سروے ہے، اپنے انداز میں مخفی طریقے سے مختلف جوانوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، مختلف مکاتب فکر کے احباب سے طریقے سے کچھ چیزیں جب پوچھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کتاب اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہونے کے برابر ہے۔ کاش تو نے پڑھا ہوتا، کاش پڑھا ہوتا، اور کسی بھی گیٹ سے انٹری لے کے دیکھی ہوتی۔ کتاب اللہ گالیاں نہیں سکھاتی، کتاب اللہ آپ کو عدل سکھائے گی، یہ بے انصافی نہیں ہونے دیتی، یہ مجرمانہ ذہن نہیں بننے دیتی۔ یہ کتاب حتیٰ کہ شکایت کا بھی پہلو دیتی ہے تو بڑے ادب سے سکھاتی ہے۔ اگر آپ نے شکوہ کرنا ہے اس کا بھی گر دیتی ہے۔ یہ آپ کو غیبت سے، عام آدمی کی غیبت سے روکے گی، یہ کتاب آپ کو چغلیوں سے منع کرے، یہ کتاب سارے منفی پہلو جو ایک انسانیت میں آ سکتے ان سے روک کے آپ کو وہ مثبت پہلو دیتی ہے کہ جس میں انسانیت کی قدر ہے۔ تو جس دن آپ نے اس کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھ لیا یا کم از کم دیکھ لیا، بڑے لوگ ہیں سمندر سے ڈرتے رہے، گھبراتے رہے، دریاؤں سے گھبراتے تھے، پانیوں سے گھبراتے تھے، لیکن جب ہم لے کر کے گئے ساحلوں پر، کناروں پر، انہوں نے وہاں موجوں کو دیکھا، لہروں کو دیکھا، مناظر کو دیکھا، کہنے لگے یار ہم نے تو کچھ اور سنا تھا۔ پھر جب پانی میں کبھی نہا کے دیکھا، مشکل ہے ذرا اترنا، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ بالاتفاق جس کتاب کو رب نے ساری کتابوں پہ مہیمن بنا کے، عزیز بنا کے، مصدق بنا کے، تصدیق کرنے والی بنا کے اتارا تھا، اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے کبھی رب سے بھی تو سن۔ دنیا نے کہا کہ مسلمانوں کی مائیں کوئی مائیں نہیں ہیں، مائیں کچھ نہیں، بیویاں کچھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بیویوں کا اس میں تذکرہ کر کے وہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، ساری دنیا مخالفت کرتی رہے۔ آپ ایک ویکسین لگوائے نا، اس کا سرٹیفکیٹ نادرا سے نکلوا لیں تو دنیا سلیوٹ کرتی ہے، مانتی ہے۔ تیرے رب نے کہا کہ ہمارے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری ہزاروں جانیں بھی مل جائیں، میرے پیغمبر کی جان پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ساری دنیا مل جائے، ساری کائنات کی محبتیں مل جائیں، تمہارے بیٹے بیٹیاں اولادیں نسلیں، تمہارے آباء و اجداد، ساری دنیا، ان کی محبتوں سے بڑھ کے عزت اور آبرو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں، بیوی نہیں، صرف خدیجہ نہیں، وَأَزْوَاجُهُ، اس کی بیویاں، صرف ماں نہیں، نہیں بولا، امہاتہم، یہ ان کی مائیں ہیں۔ حضرات یہ تو شخصی ڈگری ہیں، بائی نیم، لیکن اس قرآن کو رب پر ذرا پرکھ اور دیکھ کہ رب سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، تجھے منڈی میں، بازار میں، دکان میں، مارکیٹ میں، لوگوں میں، سوشل میڈیا پہ کیا مل رہا ہے؟ کبھی ملا قرآن سے، سارے کہتے ہیں قرآن میں شک ہے۔ اس وقت جو ہوا کھڑا ہے کہتے ہیں جی قرآن کا کوئی وارث ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چیک کر، کسی کو پرواہ ہو یا نہ ہو، تیری ماں گھر میں ہو تو اسے فکر ہوتی ہے۔ ہم نے قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا، یتیم نہیں بنایا، ہم نے پہلے ام القرآن رکھی ہے، آیتیں ساتھ رکھی ہیں،
6236 آیتیں ان 7 آیتوں کے اندر ہم نے ڈال دی. یہ خلاصہ، یہ مجموعہ آپ کبھی پڑھ کے دیکھنا، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھ کے دیکھ. ذرا قریب آ. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کی تعلیم، اس کی حکمت اور تلاوت آیات، لیکن تزکیہ نفس کر کے آ، دل صاف کر کے آ. اگر برتن خراب ہو اس میں کچھ ڈالا جائے تو وہ ٹیسٹ نہیں نکالتا جو اصل کھانے کا مزہ ہوتا ہے. صاف برتن لے کے آ. آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں اختصار سے. پہلا گیٹ، ام القرآن کا پہلا بیٹا، پہلا مقام، پہلا سبق. اللہ رب العزت ہمیں اس ملاقات کے بعد عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق دے. پورا یورپ 7 بر اعظم بول رہے ہیں قرآن مشکوک ہے، اپنوں میں بھی کچھ بول رہے ہیں. رحمان کہتا ہے الف لام میم. سارے اسکالر، ساری یونیورسٹیاں، سارے عالم، سارے جہان کے پڑھے لکھے لوگ اپنے اپنے علم لے آئیں، علم جفر لے آئیں، علم ابجد لے آئیں، علم حروف لے آئیں، علم معرفت لے آئیں. الف لام میم کا لاک توڑ کے تو دکھائیں. ہم نے لگایا. حضرات 14 صدیوں میں تو نہیں ٹوٹا، اٹکل پچو لوگ لگاتے رہے. ایک نے توڑنے کی کوشش کی اور کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد ہے. اپنے شاگرد نے اٹھ کے کہا سر یہ عجیب لاک ہے. آپ نے اس کے 3 دندانے بنائے کی کے پہلے میں اللہ سے الف لیا، آخری میں محمد سے میم لیا. یہ جبریل کی جیم کو کیا تھا؟ کوئی مسئلہ تھا؟ آپ نے لام ڈلوائی. تو خاموشی کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. اب سنیے اور ایمان بنائیے، یقین بنائیے. لوگوں یہ سال کا، اسلامی سال کا آخری مہینے کا آخری جمعہ، کیا کھویا کیا پایا؟ ساری دنیا بھی تیری لٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایمان سے تو خالی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، اصحاب کے ادب، اہل بیت کے ادب اور ان کی محبت سے اگر سینہ خالی ہے اور صرف سنے سنائے رٹے رٹائے جملے بول کے تیری زبان سے ان کے بارے میں کوئی منفی گفتگو نکلی ہے تو خسارے میں ہے. ذرا چیک کر لے کیا کھویا کیا پایا. قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صرف پہلی 1-2 آیتیں لے، آگے اترے گا موتی ملیں گے. آپ پہلے پارے کے ساحل پہ کھڑا ہو، کنارے پہ کھڑا ہو کے ذرا منظر دیکھ. اللہ کہتے ہیں سن، ہمارے پاس آیا ہے، تو بھی کچھ بولتا ہے، ہم نے بھی بولا ہے، یہ ہمارے بول ہے، یہ کلام اللہ ہے. ذالک الکتاب، ہم نے لکھوایا ہے، قلم سے لکھوایا ہے، قلم کو بنایا اور بولا اکتب ما کان و ما یکون. اس نے لکھا، ہم نے اپنی کلام کو تحریر کروایا، لوح محفوظ میں لکھوایا، بیت العزہ میں بھیجا، جبریل امین کو دے کے روانہ کیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتار کے ان کی زبان سے جاری کر کے ان کے اصحاب اور شاگردوں کو پڑھا کے سنا کے ان سے لکھوا کے محفوظ کروا کے آج تیرے تک پہنچایا ہے. ہم کہتے ہیں شک کوئی نہیں اور تو کہتا ہے مشکوک ہے. زاویہ نگاہ کو بدل. اس اینک میں میری ہے، آپ اس میں جا کے اگر شیشے اپنی نظر کے مطابق نہیں ڈلوائیں گے، 1 نمبر کا فرق پڑا، منظر دھندلا ہو جائے گا. میرے پیارے یاد رکھ، تو جنت کا متلاشی ہے، اس دنیا میں آیا ہے. اللہ تجھے جنت دے، میں تیرے لیے دعا دو، مگر جنت کے تالے ہیں. اور یاد رکھ، چابی کا ایک دندہ غلط ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا. یہ کیسے ہوگا؟ تو کہیں رونگ نمبر پہ تو نہیں چلا گیا کہ جناب یہ قرآن مشکوک ہے؟ لوگوں نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو صبرنا چاہے، رستے پہ آنا چاہے، صراط مستقیم پہ چڑھنا چاہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، نبیوں کا ساتھ، صدیقین کا ساتھ، شہداء کا ساتھ، صالحین کا ساتھ لینا چاہے
تو ہدل للمتقین، شرط اتنی ہے اپنے ڈیفنس کی فکر کر، اپنے تقوی کو سوچ، معیار بنا۔ یہ پہلا مین گیٹ جو ہے قرآن مجید کا پہلا دروازہ، یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ قرآن مشکوک نہیں ہے، عقیدہ پختہ کر کے آ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی دوسرے گیٹ کا ٹائٹل دیا اور لوگوں کو بلا کے بولا، بڑی ساری دنیا آپ کو کہے گی، بڑی ساری دنیا کہے گی یہ پہلے لوگ اچھے نہیں تھے، غلط تھے، برے تھے، معاذ اللہ غدار تھے، یہ تھے، وہ تھے۔ اللہ پہلے پارے کو ختم کہاں کر رہے ہیں؟ تجھے مجھے ایک عقیدہ دیا، سبق دیا، پڑھ آخری سبق، تلک امتن، تلک امہ، او میرے بندے، یہ کلام تیرے لیے اترا ہے، انسان کے لیے اترا ہے، تلک امہ، یہ پہلے لوگ، یہ میرے نبی کے یار، یہ اصحاب، یہ پہلے انبیاء کے ساتھی، یہ میری امت تھے، گروہ تھے، لہا ما کسبت، پہلے کہا قد خلت، وہ گزر گئے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، انہوں نے جو اچھا کیا میں نے صلہ دے دیا، ولکم ما کسبتم، تمہیں وہی ملنا ہے جو تم اپنا کما کے آؤ گے، جو نیکیاں کر کے آؤ گے، جو اچھا کر کے آؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لوگوں دلوں کی تختیوں پہ لکھو، کتاب اللہ نے لکھوایا، تحریر کروایا، اگر تیرا یہ عقیدہ نہیں ہے تو رگڑا گیا۔ پہلے لوگ ہیں، اچھا کیا تو ان کو صلہ مل گیا، برا کیا پکڑے جائیں گے، لیکن ہم نے تمہیں ان کا جج بنا کے نہیں بھیجا کہ تم عدالتیں لگاؤ، کچہریاں لگاؤ، مجلسیں سجاؤ، ان پڑھ لوگوں کو لا کے بٹھا دو، قرآن اور صحیح عقیدے سے نواقف لوگ بولیں اور تم عش عش کرو، نیور، یہ نہیں چلے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم آپ سے کبھی بھی یہ ایکسپلینیشن نہیں آپ کی ہوگی کہ آپ نے ان کے بارے میں رائے قائم کیوں نہیں کی، ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے، کہاں ہیں، جو اچھے تھے رتبے اعلیٰ کر دیے، جو غلط تھے ہم نے ان کو ان کے مقام پہ پہنچایا، لیکن تم کون ہوتے ہو کہ جن سے ہم راضی ہوں اور تم کہو کہ رب راضی نہیں ہے۔ دوسرا پارا اللہ سٹارٹ لیتے ہیں یہ عقیدہ دے کے، کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بڑے پڑھے لکھے عقل مند دانا بینا، اپنی نظروں میں سمجھدار، با وفا، با حیا، با وقار، با صلاحیت، خود کو بڑے بڑے ٹائٹلوں سے نوازنے والے میرے نبی کے یاروں کو کچھ برا کہیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ کیسے وفادار تھے کہ نبی نے قبلہ بدلا تو یہ بھی بدل گئے، آپ نے شمال سے جنوب کی طرف منہ موڑا، انہوں نے بھی موڑ لیا، آپ نے بیت اللہ کا رخ کیا، انہوں نے بھی کر لیا۔ پتہ یہ کن کو کہا گیا؟ جو اس دور کے اہل کتاب تھے، جو پڑھے لکھے تھے، بڑے نالج والے، علم والے، دانائیوں والے، عقل مندیوں والے، لوگوں کے سامنے بنے ہوئے ایمان۔ اللہ کہتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے بے وقوف ترین لوگ، اپنی نظروں میں سیانے، میری نظر میں، قرآن کہتا ہے یہ ہیں بے وقوف، جو نبی کے ساتھ چلنے والوں کو، پھرنے والوں کو، گھومنے والوں کو، قیام کرنے والوں کو، رکوع کرنے والوں کو، سجدے کرنے والوں کو، تشہد کرنے والوں کو، اور مناجات کرنے والوں کو، تلواریں اٹھانے والوں کو، یلغاریں کرنے والوں کو، قربانیاں دینے والوں کے بارے میں اس طرح کے جملے بولیں گے، جھلے ہیں یہ کملے۔ تو مجھے اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میں اگر ایسا کر رہا ہوں تو قرآن بے وقوف کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، لکھنا ہو تو لکھیے، رپورٹ بنانی ہے تو تیار کریں۔ آپ کا پورا سال گزرا ہے کہ آپ نے پورا سال کون سا عقیدہ لیا؟ لوگوں کی لکھ لکھ کے ڈائریاں میں تھک گیا، میں اپنی بھی تو لکھوں۔ گڈ بک کون سی ہے؟ رحمان نے کون سی اتاری ہے؟ اور میں کون سے ورقے لے کے بیٹھا ہوں جسے لے گئی ہے ابھی ہوا؟ وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ اللہ تجھے ایک قطرہ دے دے، جو غلط لکھا ہے اس کو ریز تو کر دے، اور یہ مٹا دیتا ہے۔ غلط لکھا جانا بڑی بات نہیں، پینسل کے ساتھ ربڑ اسی لیے لگی ہوتی ہے، ریزر اسی لیے ہوتا ہے، غلط لکھا گیا ہے تو مٹا دے۔ اب آئیے تیسرے پارے کی طرف، تیسرا گیٹ آپ کو کس طرف دعوت دے رہا ہے؟ کبھی قرآن سے ملاقات تو کر کے دیکھیں، ہم نے تو اکیلا سینے سے لگایا، وہ بھی چھوڑ گئے، کبھی چوم لیا، کھولنا چھوڑ گئے،
वो तरीका ही नहीं रहा कि बैठे खोल लें पढ़ें और तर्जमा ही देख लें, तर्जमा ही देख लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलकर रुसुल, पहले पारे का टाइटल है कुरान, दूसरे का है लोगों का रुझान, बेवकूफ लोग और नबी के वफादार, या इसका टाइटल है किबला, अपना किबला दुरुस्त कीजिए। किबला थोड़ा सा भी टेढ़ा हो, पढ़ी हुई नमाज मुंह पे मार दी जाएगी अगर जानबूझ के की है, लाइल्मी में है, अल्लाह माफ करने वाला है। तीसरे पारे का टाइटल है अंबिया, 13 नबियों के साथ अलैहिमुस्सलाम अकीदा और याराना कैसा है। सारी दुनिया इस वक्त अंबिया को बुरा करके पेश कर रही है, उनकी शक्लें, उनके ढांचे, उनकी मूर्तियां और उनके कार्टून बना के दुनिया के सामने ला रही है, खाके बना रही है। एक खाका रब ने भी खींचा है, फरमाया तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाज़, आदम से लेके मोहम्मद रसूल सल्लम तक ये सारे हमारे नबी, हम ही ने भेजा है, ये हमारे नुमाइंदे। ये मत कहना कि खुद आए थे, ये जिब्रील गलती करके बनी इस्राइल के पास जाना था, बनी इस्माइल के पास आ गया, या आले इसहाक के पास जाना था, ये आले इस्माइल के पास क्यों आया? ये हमने इनको रसूल बनाया है, जिब्रील हमने भेजा है। बाकी इनके टाइटल अलग अलग है, मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात, कुछ से रब ने डायरेक्ट गुफ्तगू की है, किसी को इल्का किया है, किसी को इल्हाम किया है, किसी को रब ने ख्वाब दिया है, किसी को अल्लाह ताला ने किताब उतार के जिब्रील के और फरिश्ते के जरिए भेजा है। तो ये अंबिया पर ईमान लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। इनको मारना या इनकी दावत को कत्ल करना या इनके साथियों की इज्जत और आबरू को कत्ल करना ये आपकी तरफ से जुर्म है, बच जाइए। चौथे पारे के टाइटल में आइए। अब आपको अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दी है, दुनिया दी है, आप क्या करना चाह रहे हैं? इज्जत लेना चाहते हो तो ये है कि खर्च कीजिए, दिल खुला कीजिए। दिल खुले नहीं होते, उसके लिए सबसे पहले आपको रिश्तों को जगह देनी होती है, फिर रिश्तों के तकाजों को जगह देनी होती है। आपका पहला दिल का रिश्ता अल्लाह से है कि रब ने बनाया है, फरिश्तों से है कि उन्होंने हुक्म पे लाके रूह फूंकी है, धड़कने दी है, खून डाला है। एक खून की बोतल कोई दे देना तो सारी जिंदगी एहसानमंद रहता है, इन्हें औखे वेले मैनू ब्लड दिता सी, ये डोनर है मेरा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है और मेरे साथ तेरा ये ताल्लुक, तो सुन लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। दिल बड़ा करना है ना, वसी करना है कि हक को कबूल कर सके, तो फिर ऐसे किया कर, जिंदगी में जो सबसे प्यारी चीज है वो खर्च किया कर। ये वैसे बड़ा अजीब दरवाजा है, अजीब पारा है, हिला के रख देता है। घर में कोई खातून आ गई है, बीबी साड़ा ब्याह है, बंदे मेरे को कोई सूट को नहीं, कोई अपने मियाँ का एक जोड़ा ही दे दो। यहाँ पता चलेगा कि आप कहें कि जो न्यू सिला है ना वो दे दें, जो इन सब में से अच्छा है वो दे दें, क्योंकि वो भी दिल रखता है, उसकी भी खुशी है, उसकी भी शादी है। रब ने मुझे इतने दिए हैं, इनमें से अगर ये चला गया तो क्या बनेगा? मजा तब है बाप की बारी हो, बूढ़ा हो, सूट लेते हुए खर्च करने की बारी आए तो सबसे अच्छा ढूंढ के, ये नहीं कि जो मैं पहनूं उस जैसा कोई और ना हो, मेरे बाबा हल्के पहन लें। खवातीन के अंदर ये सोच आ गई, जातियात पे नहीं, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, खुद को नुकसान होता भी है, कमी बेशी आती भी है, लेकिन दूसरे को तरजीह देके जब तक ये खर्च नहीं करोगे नहीं बनेगी बात। वमा तुनफिकू मिन शै, जो तुम खर्च करो कुछ भी, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तुम्हारा रब जानता है। यहाँ रसूल सल्लम का फरमान सुनिए साथ, कहा तुम सारी दुनिया वाले मिलाओ, हर बंदा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खरीदे, खरीद के दुनिया में बांट दे, और जिन्होंने मेरे पैगंबर से लाइव पढ़ा है, सामने बैठ के पढ़ा है, दीदार किए हैं, मुलाकातें की हैं, सीने से सीने लगाए हैं, आंखों को महबूब के चेहरे पे गाड़ा है, ये सिर्फ एक हाथ का ये हिस्सा, अगला हिस्सा गंदम भी नहीं, जौ के ऊपर रखे, और जिस हिस्से को जौ को ये हाथ टच कर जाएगा ये उठा लें, जितना कैरी कर सकते हैं ये उठा करके अल्लाह के रास्ते में दे दें। तुम्हारा 8.5 किलोमीटर चौड़ाई के वाय के साथ, और पता नहीं कितनी हाइट है, कितना जमीन में है, इतना दिया हुआ सोना
اس کا بھی اتنا اجر نہیں ہے جتنا میرے نبی کے یاروں کا خرچ کیا ہوا. اور آج سبیل لگا کے یہ سمجھتا ہے بندہ کہ میں ان سے آگے بڑھ گیا, میرا رتبہ زیادہ, میں جو چاہوں کہہ دوں, میں جو چاہوں بول دوں, جو چاہوں سنا دوں. آ ملاقات کر قرآن سے, آ مل رحمان سے اور پتہ کر. اللہ کہتے ہیں تو جو جو خرچ کر رہا ہے میں جانتا ہوں. وما تنفقوا من شیء, یا اللہ نے شیئن بولا ہے تنکیر کے ساتھ, جتنا بھی دے لے وہ شیئن ہے, تیرا رب جانتا ہے. فإن اللہ بہ علیم, تیرے رب کو تیرے خرچ کرنے کا بھی علم ہے, جو انہوں نے کیا اللہ کو اس کو بھی پتہ ہے. ان کے اوپر اپنی زبانیں تلواریں بنا کے تیز نہ کر. حضرات آئیے قرآن سے کبھی مل تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں حرام عورتوں کا ذکر, محرم عورتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کون کون سی عورتیں تیرے رشتے میں تیرے اوپر حرام ہیں. مالک نے ان کے تذکرے یہ 4تھے پارے کے آخر میں کر کے ذکر کیا کہ حرمت علیکم امہاتکم, تذکرے شروع ہوئے. لیکن 5واں مین گیٹ ٹائٹل کیا ہے؟ والمحصنات من النساء, جن عورتوں کی شادی ہو جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے. شادی شدہ عورت پہ کبھی ڈورا مت ڈالنا, اس کی برائی کو مت اچھالنا, اس پہ گندگی مت پھینکنا, اس سے للچائی نظروں سے دیکھنا مت. من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا, اس 5ویں پارے کے ساتھ مصطفیٰ کا فرمان سن. جس نے کسی کی بیوی پہ ڈورے ڈال کے, اس کو بہلا پھسلا کے, اس کے خامد کے کیڑے نکال کے اس کو اپنی طرف مائل اور قائل کیا, یہ زندہ ہو تو تب بھی میرا نہیں, یہ مر جائے تو تب بھی میرا نہیں, یہ میری امت کا نہیں ہے. کوئی بھی ہو, ایمان سے بتائیے, آپ کی بیوی کے اوپر رب کسی کو ڈورے نہیں ڈالنے دے رہا. منفی سوچ کوئی بیان کرے گلی میں بیٹھ کے کہ فلاں کی بیوی, لیکن جس کے بارے میں رب نے سورۃ النور اتاری ہے, تیری میری زبان ممبر و محراب اٹھ کے میرے نبی کی بیوی کے احسان پر, پاک دامنی پر, پاکیزگی پر, نبوت کے گھر اور میرے نبی کے روضہ اطہر پر تو اور اٹھ کے میں جج بن کے ان کے بارے میں منفی پراپوگنڈا کریں اور رحمان کہے کہ جھوٹے جھوٹ نہ بول. تیری کسی عام بیوی کے بارے میں بھی ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے رہے, وہ تو میرے نبی کی بیوی ہیں. پتہ کیجئے, قرآن سے کبھی ملاقات کیجئے اور پھر آگے بڑھیے. آئیے 6 پارے میں, آپ کیوں بول رہے ہیں, آپ ان کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اگر انہوں نے کوئی ظلم کیا ہوتا تو بولتا یہ تو تیرے محسن ہیں. آج کلمہ پڑھ کے تو مومن بنا پھر رہا ہے, اس کلمے کی انہوں نے خون سے قیمتیں دی ہیں. آج جس کلمے پہ اترا رہا ہے, اس کلمے کو سننے کے لیے انہوں نے بچے قربان کیے ہیں. کہیں سامنے شوہر کیا ہے, کہیں سامنے لاشا بھائی کا ہے, کہیں سامنے لاشا بیٹے کا ہے, کہیں باپ قربان کیا ہے, کہیں اپنی جان قربان کی ہے, پھر تجھے کلمہ ملا ہے. اور یہ قرآن اٹھا کے اور پڑھ کے آتے ہیں, اس سے استدلال کر کے انہی کو رنگیتا ہے. سن, اگر انہوں نے ظلم کیا ہوتا تو تب بھی صرف اتنی اجازت تھی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول, تو گندی بات کرتا, بری بات کرتا, لیکن اتنی کرتا جتنی تیرے ساتھ کی گئی تھی. مظلوم ہوتا تو کرتا. وکان اللہ سمیعا علیما, رب نے سب سن رکھا ہے, سب جانتا ہے. لیکن تجھے اماں عائشہ نے کون سی گالی دی ہے؟ تجھے اماں حفصہ نے کیا غلط بولا ہے؟ جن سے رشتے جوڑتا ہے وہ تو ایک ہی اہل بیت کے گھرانے ہیں. وہیں سے بیٹی فاطمہ کے راشن جا رہے ہیں, کپڑے جا رہے ہیں, بچوں کا پیار جا رہا ہے, مال جا رہا ہے, چادریں جا رہی ہیں, گودے ملتی ہیں, چارپائیاں, اگر نیچے بستر ہیں تو وہ بستر ملتے ہیں. اگر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین زوجہ رسول اور حسنین کی نانی اماں سیدہ فاطمہ کی امی جان, ان کا گھر نہ ہوتا, ان کی چادر نہ ہوتی تو 5 لوگوں کو جو نبی نے چادر میں لپیٹا تھا ساری زندگی ڈھونڈتا رہتا. یہ اس منظر کو دیکھ کے روایت کرنے والی نہ ہوتی, محبت پیش کرنے والی نہ ہوتی. تیرے تو دائرہ علم کے اندر کچھ اور تھا بھی نہیں کہ جس کو پیش کر سکے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے. تجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا اس محسنہ ماں کا. اچھے بول, اچھے جملے, اچھے کلمات.
آئی تھیں کہ میں تھک جاتی ہوں، محبوب آئیں تو کہنا ماں نے اپنی بیٹی کا مسئلہ اپنے شوہر کے ساتھ اور بیٹی کے باپ کے سامنے رکھا۔ بیٹی آئی تھی غلام لینے، خادم لینے، تو محبوب نے کیا کہا؟ بیٹی آئے تو اسے کہنا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے بیٹی دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ مل لینا۔ جہاں ساری دنیا کے عامل یہ نسخہ بتاتے ہیں تھکن کا، اور اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ۔ اگر یہ مومنوں کی ماں نہ ہوتی، ان کا گھر نہ ہوتا، یہ موسنہ نہ ہوتی، تیرے پاس یہ تسبیح فاطمہ نہ ہوتی۔ کبھی پڑھ تو صحیح۔ اللہ تجھے شکر گزار بنا دے، اللہ آنکھوں کے سامنے جو پردے ڈالے گئے ہیں ہٹا دے، جو غلط تربیت کی گئی ہے، برین واشنگ کی گئی ہے، اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ مل 7ویں پارے کو، تجھے 7ویں گیٹ سے انٹر کرواؤں قرآن کے ساتھ۔ ابھی درمیان میں کیا ہے؟ یہ سفر تھوڑا لمبا ہے۔ اللہ تجھے ترجمے والا قرآن دے دے، عقل اور دانائی والا دل اور دماغ دے دے، پھر اللہ تجھے ایمان والی نظر دے دے اور محبتوں والی سماعت دے دے، یقین والا عقیدہ دے دے، اور پھر تو پڑھتا چلا جا، جو غلط ہے اس پہ شرماتا چلا جا، جو صحیح ہے اس کو اپناتا چلا جا، اور یہ رستہ صراط مستقیم کا تجھے لے جائے۔ لیکن دنیا کی باتیں اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ یہاں بڑے بڑے دشمنوں کا ذکر کر رہے ہیں، مومنوں کے دشمن۔ یہ 6 پارے کی آخری آیت، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ مومنوں کا جب بھی کوئی سر فہرست دشمن دیکھو، بولتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہودی ہے یا یہودی سوچ کا مالک ہے۔ نبی پر، نبی کے یاروں پہ بولے، تیرے میرے رکھے ہوئے نام کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ رحمان کا قرآن 1400 سال پہلے کہا سب سے بڑے دشمن حق پر، قرآن پر، سچ پر، عداوت میں، دشمنی میں، مخالفت میں، ضد میں، انا میں، تعصب میں اگر بول رہا ہے یہودی ہے۔ یقین نہ آئے کبھی کھول کے پڑھ تو صحیح، پارے کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے، انتہا کیسے ہو رہی ہے، اور 7ویں پارے کا آغاز کیسے ہو رہا ہے۔ کبھی قرآن سے ملا کر میرے دوست، میرے نوجوان، تجھے بہکایا گیا ہے۔ دنیا کی طاقت 4 دن کی ہے، 7واں پارہ بتائے گا۔ لیکن سن، اللہ تعالی نے ان دشمنوں کا ذکر کیا، والذین اشرکوا، اور یہودیوں اور یہودی سوچ کی موافقت میں اگر کوئی بد نصیب بول رہا ہے تو مشرک ہے۔ دنیا میں کسی تکفیری کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ نے دوست اور دشمنوں کی پہچان کرا دی، اور بول کن کے بارے میں رہے ہیں سنیے۔ کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، نہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، 7واں پارہ۔ میرے نبی کے یار کیا تھے، تم بھی ویسے بنو۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ میرے نبی کے یار تو ایسے تھے، جب وہ آیت سن لیتے، وہ ٹکڑا سن لیتے، وہ کلام سن لیتے جو ہم نے رسول پہ اتارا تھا، تو کاش پاس ہوتا۔ تو کہتا ہے وہ ایسے تھے، ویسے تھے، بے وفا تھے، یہ تھے۔ ہم نے ان کی آنکھوں کے مناظر دیکھے ہیں، آنسو دیکھے ہیں، بہتے ہوئے، روتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یا تو رب کو، رحمان کو غلط کہے اور جھوٹا کہے، یا پھر ان کے خلاف بولنے والوں کو، تجھ کو رلانے والوں کو کہا ان کے آنسو نکلتے ہیں قرآن پر، صداقت پر، حق پر، قرآن سن کے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ ہم اپنے نبی پر، نبی کی گفتگو پر اتری ہوئی وحی پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ ہمیں ایمان کے گواہ لکھ دے۔ اور میرے نبی نے ان یاروں کو گواہ وہ میدان عرفات میں کھڑا کر کے بنایا تھا، 1.25 لاکھ کو کھڑا کر کے کہا اللہ میں ان سے ذرا پوچھ لوں، جو رب نے وحی اتاری تھی میں نے پہنچا دی، الا هل بلغت، کیا جواب دیا؟ انکاری ہو گئے، کیڑے نکالنے لگے، نانا کیا کہا تھا، کراس کیا،
یا انہوں نے جواب دیا؟ دونوں ہاتھ اٹھے۔ ہاں ہاں، جو ڈیوٹی لگی، جب لگی، جیسے لگی، جدھر لگی، جہاں جہاں نازل ہوا اترا، آپ نے بتایا بھی، پڑھایا بھی، سمجھایا بھی، پریکٹیکل کر کے دکھایا، اسوہ بھی دیا، سیرت بھی دی۔ پھر میرے محبوب نے انگلی اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اللہ یہ جو میرے گواہ ہیں نا، یہ 1.25 لاکھ کے 2.5 لاکھ ہاتھ، اللہ ان ہاتھوں کی صداقت کا گواہ ہو جائے۔ اب بھی یقین نہیں؟ چلیے ان کے مخالفین کی بھی خبر سنیے، اور 8ویں پارے میں آئیے، اللہ پوری ترتیب سے بات بڑھاتے جا رہے ہیں، دکھاتے جا رہے ہیں، اور یہ کہیں گے قسمیں اٹھا کے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اپنی مجلسوں میں لوگوں میں قسمیں اٹھا کے کہیں گے، کوئی ایک بھی سچی آیت ہوتی تو ہم مان لیتے، قرآن سچا ہوتا تو ہم مان لیتے، کوئی ایک بھی صحابی ہوتا تو ہم مان لیتے۔ قرآن کہتا ہے یہ قسمیں اٹھا کے لوگوں کو کہیں گے۔ اللہ جواب دیتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ان ظالموں پہ آج بھی ہم فرشتے اتار دیں اور یہ آنکھوں سے دیکھ لیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، پچھلے قبرستانوں میں جتنے مرے ہیں ہم ان کو بھی زندہ کر کے لائیں اور وہ کہہ دیں سامنے آ کے، اور خود نبی بھی بول دیں، اصحاب بھی بول دیں کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، ہم جتنی پہلی مخلوقات ہیں بطور دلیل لے آئیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ بد نصیب پھر بھی نہیں مانیں گے، یہ جو اپنے ایمانوں کے پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ رحمان تجھے سمجھا رہا ہے کہ میرے نبی کے یاروں کا یار بن، وفاداروں کا وفادار بن، پہرے داروں کا پہردار بن، حیاداروں کا حیادار بن، اور ان کا ساتھ دے جنہوں نے تیرے نبی کی عزاداریاں کی ہیں۔ عزا تعزیت سے ہے، میرے نبی کو جب بھی کوئی دکھ آیا پہلو میں کوئی صحابی کھڑا تھا۔ اگر عزا کا معنی وفا ہے، عزا کا معنی حیا ہے، عزا کا معنی درد محسوس کرنا ہے، عزا کا معنی تسلی دینا ہے، عزا کا معنی حوصلہ دینا ہے، تو پھر پتہ کر تیرے نبی کو کہاں تسلیہ دینے والے یہ نبی کے یار تھے۔ کبھی ملاقات کر سیرت کی کتابوں سے، پتہ کر جب نبی اکیلے تھے تو پہلا سہارا کس نے دیا؟ جب پیغمبر بخار میں تھے، کانپ رہے تھے، وہی لے کے آئے تھے، ہیرا سے گھر آئے تھے، کس نے کہا تھا جب آپ کہہ رہے تھے زملونی زملونی، مجھے چادر کمبل کیس لحاف رضائی کچھ دے دو، انی اخشا علی نفسی یا انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کہیں بچتا ہوں کہ نہیں بچتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ بولا گیا تو عزاداری کس نے کی تھی؟ عزاداری کس نے کی تھی؟ عزاداری ہے ایمان، عقل اور یقین کے ساتھ حوصلہ اور تسلی دینے کا۔ کیسے دی؟ کر کے دکھائی۔ صحیح البخاری، اماں جی خدیجہ، لفظ ہیں میرے محبوب کلا واللہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ ڈر رہے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، اور معجزہ بھی اتنا بڑا تھا۔ شیخ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں اس حدیث کی شرح میں گویا ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی اتنا ہیبت والا تھا، اور وحی کا وزن برداشت کرنا کوئی آسان ہے؟ علم کتنا بوجھل ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو بندہ 50 اینٹیں اپنی کمر پہ رکھ کے لے جاتا ہے نا، یہ کولوں حروف تہجی چ کئی حرف نہیں چکے گئے، یہ وہاں سے دوڑا ہے تو تغاری اٹھا رہا ہے، چیک کر کے دیکھ لیں۔ میرا ایک دوست دوڑا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ چھوڑ کے کیوں گئے؟ کہندا جی میرے کولوں وَإِيَّا یا فرحبون نہیں سی بولیا جاتا، وَإِيَّا یا الف ہے اس میں، پھر یا ہے، پھر یا ہے، پھر الف ہے، پھر یا ہے، فا ہے، الف ہے، را ہے، ہا ہے، با ہے، واو ہے، نون ہے، حروف تہجی ہے نا، ملا کے نہیں اٹھائی گئی، آپ پانڈ نہیں چکی گئی۔
सारी जिंदगी तगारियां उठा रहा है, 20-20, 30-30, 50-50 ईंटें। ये इल्म कितना मुश्किल है। जा दुनिया को देख, यूनिवर्सिटियों से पढ़ के डिग्रियां लेके PhD होल्डर बन जाएंगे, माशाल्लाह पोस्ट डॉक तक चले जाएंगे, लेकिन कुरान हिफ्ज करना पड़ जाए, ऊंधे मुंह गिरेंगे। तो कैसे उठाया? इसीलिए अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी लिखते हैं कि बोझ ही बड़ा था, घबराहट ही बड़ी थी, कपाहट ही बड़ी थी, और फिर फरिश्ता लेके बाजुओं में दबाए परों में, मंजर ही कुछ और था। लेकिन आजादारी कैसी की, साथ कैसा दिया, हौसला कैसा किया, वफा कैसे निभाई, मोहब्बत कैसे पेश की। कल्ला वल्लाही अबशिर, महबूब परेशान होने का टाइम नहीं, मैं कसम उठा के कहती हूं, मुझे रब की कसम, जो आप कह रहे हैं वो नहीं होगा, खुश हो जाइए। अगर आप जैसे किरदार मर गए तो दुनिया में बचेगा क्या? और फिर मेरे नबी की जो 5 खूबियां बयान की हैं, ऐसी अज़ा तो कोई लाए। ये सिद्दीक़ अकबर, हिजरत के अय्याम, अज़ादारियां देख, वफादारियां देख, दोपहर को देख, और सूरज के ऊपर से तपश को देख, मेरे पैगंबर को बढ़ते देख, रात को निकलते देख, और कभी बैतुल्लाह में मार खाते देख, चेहरा सामने पेश करते देख, दिफा करते देख। आपको नजर ही नहीं आ रहा? कुरान कहता है हम सारी भी दलीलें इन पे उतार दें, ये फिर भी वहीं के वहीं जामद होके जम के रहेंगे। कुछ बैरंग होते हैं, अड़ जाते हैं, ग्रीस दे दी जाए सेट हो जाते हैं। कुछ बेचारों के बीच में से गोलियां अड़ टूट जाती हैं, निकाल के नई डाल दीजिए, ठीक हो जाता है। कुछ उठा के आखिर कबाड़िए को ही देने पड़ते हैं, और फिर उन पे हथौड़ा या मशीन या कटर या उनको जो है वो फिर ज़ाय करने वाली होती है बात। चेक कर, ऐसा ना हो दलील के साथ घूमने वाला बन। जितना सॉफ्ट होके चलेगा उतनी वैल्यू बढ़ेगी। अगर फिर भी यकीन नहीं आ रहा, चल मैं मुलाकात करवाऊं तेरी 9वें पारे में, और ये 9वें पारे की सोसाइटी अल्लाह ने बयान करी है। कुछ गरोह ऐसे हैं, कुछ गरोह ऐसे हैं, इनका नताइफतुम मिनकुम आमनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफतुम लम युमिनु। 2 गरोह हैं। मेरे ऊपर जो कुरान उतरा है, कुछ ने मान लिया, वो मेरे यार हैं, कुछ ने नहीं माना, वो मेरे दुश्मनदार हैं। सारी जिंदगी मुखालफतों में गुजरी। कौन है? कहा काल अल मलाउल्लज़ी नस्तकबरु मिन कौमिही लनुखरिजन्नका या शुआइब वल्लज़ीना आमनु माका मिन करियतिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। सुनो जरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दौलत, पैसा, कुर्सी, इज्जत, आबरू, कौम ने वोट दे के चुन के सरदार बना के, मालदार होने की वजह से, कबीला और खानदान बड़ा इस वजह से, नफरी बड़ी है इस वजह से, उनके पास ताकतवर गरोह और जमात और अथॉरिटी है इस वजह से। काल अल मलाउल्लज़ी नस्तकबरु, बड़ा तकब्बुर है कि जो हम हैं कोई और नहीं, हमारे पास कुव्वत भी है, कानून भी है, पैसा भी है, कलम भी है, ये भी है, हम एक आर्डर लगाएंगे, ये होगा, एक 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 एक। अल्लाह ने अंबिया में से यहाँ जिक्र करा शुएब अलैहिस्सलाम का। कौम का बाजार खराब हो चुका है, पैमाने बदल चुके हैं, तराजू में डंडी लग चुकी है, नाप तोल में कमी आ चुकी है। लेते हैं तो पूरे बाट भर के लेते हैं, देते हैं तो काट काट के देते हैं, मिलावट करके देते हैं। कौम शुएब ने समझाया बेइंसाफियां ना करो, अदल का पैमाना। तो ये आके कहने लगे सुन शुएब, तू तो तेरे यार, लनुखरिजन्नका या शुआइब वल्लज़ीना आमनु माअक, तू और तेरे यार इत्थे रहना है तो साड़ी मननी पऊ। पैमाना भी हमारा, बाजार भी हमारा, मंडी भी हमारी। हम जो करें आप उसमें चेंज लाने की, इस्लाह करने की कोशिश अपने पास रखें। ये ईमान, ये सदाकतें, ये अदल, ये इंसाफ, ये मिलावट से ममानतें अपने पास रखिए, नहीं तो इस बस्ती में नहीं रहने देंगे। या हमारे साथ चल या यहाँ से निकल। हजरात ये चेक कीजिए, आज यही फलसफा लेके, यही राय लेके, यही सोच लेके, मुतकब्बिराना, आमिराना, ताकत के नशे और घुमंड में ये कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। और आखिरी में 30 पारे हैं, मैं आज 10 पे मुलाकात, चूँकि वक़्त भी ख़त्म हो गया है, चलें उशरे अशीर अभी लीजिए। रब ने ज़िंदगी रखी तो मुलाकात करवाएंगे अगले पारों से भी, मेन गेट जो हैं वो मौजूद हैं उनके साथ भी। अल्लाह की किताब कह रही है
اور اس کتاب کو ذرا سمجھ کے چلیے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ. اس کی ڈیٹیل میں اگلی مرتبہ دوں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کے یاروں کو، وفاداروں کو، جن کو جو بھی ملا بیت المال میں جمع کروایا، محبوب پہ نچھاور کیا. ایک چادر بھی اگر بغیر اطلاع کے اٹھائی گئی، میرے محبوب نے پردہ نہیں رکھا، صاف کہہ دیا یہ اس چادر کی وجہ سے جہنم میں دیکھ رہا ہوں. تیرا کیا خیال ہے؟ کتنے غزوے، کتنی زندگیاں اللہ کے لیے، بیت المال کے لیے، جو زندگی میں کبھی 2 روپے نہیں نہ خرچ کر سکا، 5 نہیں خرچ کر سکا، 10 دیتے ہوئے ساری زندگی مانگتے گزر گئی ہے. وہ اس ہستی کے بارے میں بولتا ہے کہ جس نے بیت المال کو پہلی اینٹ سے لے کے آخری اینٹ تک اٹھایا. جناب عثمان کا پتہ ہے کہ نہیں؟ وہ بھائیوں دینے والے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دبانے والے نہیں. آپ کروڑوں کا، اربوں کا بینک بیلنس رکھیں، اگر دبا کے بیٹھے ہیں تو یہ غنا نہیں ہے، یہ سخاوت نہیں ہے. جو آیا دے دیا جائے. آئے اونٹوں کے اونٹ آئے، غلے آئے، منڈیوں کے تاجر آئے. کہا میرا ریٹ ہو چکا ہے. کہاں گئے تھے؟ بیت المال میں. جنہوں نے پانیوں کے کنویں خرید کے دیے، جن کی آج بھی دنیا کے بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہیں، 1400 سال کے بعد گزرنے کے باوجود بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی، ان کی زمین، ان کے اکاؤنٹ، اور وہ اللہ کے لیے وقف کیے ہوئے جگہ، بائی نیم ان کے چلنے والے ہزاروں پروگرامز جو ان کے نام پہ آج بھی چل رہے ہیں، اور انہی کا لگایا ہوا پیسہ آج تلک کام کر رہا ہے. ان کے بارے میں اٹھ کر کے کہے یہ کچھ بھی نہیں تھے تو قرآن پڑھ. یہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے، کبھی سونے لا کے، کبھی زیور لا کے، کبھی چاندیاں لا کے، کبھی اونٹ لا کے، کبھی گھوڑے لا کے، کبھی جانور لا کے، کبھی کچھ، کبھی ساز و سامان، کبھی تیر، کبھی نیزے لا کے، کبھی تلواریں لا کے محبوب کے قدموں میں رکھ دینے والے، جیش اسرا کو تیار کرنے والے. اور نبی کہنے والے عثمان آج کے بعد تو ایک بھی نیکی نہ کرے تو تب بھی تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. قرآن پڑھ، ملاقات کر. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. یہ صرف چومنے کے لیے نہیں ہے، یہ سوچ اور عقیدے بدلنے کے لیے، راہ ہدایت پہ آنے کے لیے، اور گمراہی سے نکلنے کے لیے، اور ضالین اور مغضوب علیہم لوگوں سے نکل کر کے اچھے لوگوں کی طرف، جن پہ اللہ کا ایمان ہے، ان کی طرف لوٹنے کے لیے. یہ کتاب آج بھی زندہ ہے، قائم ہے. اللہ تجھے اس سے ملاقات کا موقع دے دے. خرید اور پڑھ. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار، غلطی لگ جانا بڑی بات نہیں ہے، کسی بھی بندے کو لگ جاتی ہے. وہ میتھ میں ہو، ریاضی میں ہو، حساب و کتاب میں ہو، وہ رستے کے اختیار اور سفر میں ہو. تو اگر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم 100% حق پہ ہیں اور نظر ثانی کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لکھنے والا رائٹر لکھتا ہے اور کہتا ہے کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جب پروف ریڈنگ کے لیے دی جاتی ہے تو بے شمار چیزیں نکلتی ہیں. اپنی زندگی کو، اپنے عقیدے کو کتاب اللہ کے حوالے کیجیے. صرف چنی چنائی آیات لے کر کے اور چند جو ہے خطابات سن کے آپ اللہ اور اس کے رسول، اس کے پیغمبر کے دوست، احباب، اصحاب، یار، اہل بیت، ان کے بارے میں منفی پر آپ کو گنڈا شروع کر دیں تو کیسی زندگی ہے؟ میں تو اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ منفی نہیں سننا چاہتا، تو پھر ان ہستیوں کے بارے میں، ان اولیاء کے بارے میں، اصفیاء و اتقیاء کے بارے میں، اور ان شہداء کے بارے میں، ان صدیقین کے بارے میں، تو یہ اچھا نہیں ہے.
آپ نظر ثانی کیجئے، اگر کچھ ایسا ہو گیا ہے تو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، رجوع کرنا یہ مومن کی شان ہوتی ہے، حق کو اپنانا یہ زندگی کی آن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب کرے۔ آج مولانا یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی، جماعت کے ایک نامور مبلغ اور داعی، ان کی اہلیہ رات ہارٹ اٹیک سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرے۔ یقیناً گھریلو تعلقات ہیں تو اہلیہ بتا رہی تھیں کہ ان کا انداز اور رویہ انتہائی مشفقانہ، بچیوں کا ادارہ نگرانی اور اسی طرح دیگر اداروں کا اور معاملات، اور جب کوئی خطیب بڑے کھلے عام پھر رہا ہو دعوت کے میدان میں تو پیچھے بہت بڑی قربانیوں میں سے ایک قربانی اہلیہ کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے، بشری لغزشوں کو میرا رب معاف کرے۔ آج 5 بجے جنازہ ہے لاہور بیت المعمور میں، تو جو اب آپ پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچیں گے انشاءاللہ ملک بھر سے، اور جو نہیں وہ دعا کریں گے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے بہت ہی فیصل آباد کے ایک عظیم ترین شخص جن کو میں اپنی زندگی میں ملا، اور جب بھی ملا رب یاد آیا، رب کے ولی یاد آئے، جن کا لقب ہی اللہ والے تھا، زین موبائل والے ان کے والد تھے محترم۔ وہ 2-3 دن پہلے اللہ کو پیارے ہوئے۔ اسی طرح پہلے مولانا اکبر جاوید صاحب، قاری عبدالحفیظ صاحب، دل زخمی ہے، اور ہر دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہمارے بہت ہی قریبی دوست حنیف صاحب ان کی اہلیہ، اسی طرح ہماری اسی مسجد کے نمازی، اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں میں جب ان کی وفات ہوئی اور جنازے پہ تو یقین نہیں آ رہا تھا، کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے یقین نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی رحمت فرمائے اور کرم کرے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میری ماں جی سمیت اللہ تعالیٰ فوت شدگان پہ اپنا کرم فرما، رحمت کر، اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ یہ ایک چٹ ہے کہ بیٹی ہسپتال میں داخل ہے، تو سلامتی والی اور صحت والی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ کے ساتھ واپس لوٹائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اللہ میرے وطن کے اوپر یہ دن، بہار کے دن، اللہ اجڑنے کے بعد، قربانیوں کے بعد ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے کلمے کے لیے، اللہ ہمارا دین بھی سلامت رہے، ہماری یہ زمین بھی سلامت رہے، اللہ اس کی زمینی اور دینی دونوں سرحدوں کے محافظوں کو سلامت رکھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔